الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے روز دوران گفتگو عربی خطبہ کے مندرجات کا تفصیلی ذکر ہوا اور وقت کی قلت کے باعث دوسرے خطبے کے آخر میں پڑھی جانے والی آیت پر گفتگو نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اسی آیت کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ حضرات سنیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، وہ اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: اجمع آیت فی القرآن، یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے. اگر انسان قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کر لے تو اس کی فلاح کے لیے یہی آیت کافی ہے، کیونکہ اس میں ہر خیر کا حکم اور ہر برائی سے بچاؤ کی ہدایت اور تعلیم کی گئی ہے. اس آیت میں اصلاح عالم کے لیے قرآن کریم کا 6 نکاتی پروگرام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. 6 نکاتی ایجنڈا یا 6 نکاتی پروگرام اور لائحہ عمل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی ایسے جامع آیت ہے جس میں پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا اور ایسے احکام کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستی کا انحصار ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں اپنے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اس آیت کو خطبہ جمعہ میں شامل کریں، چونکہ اس دور میں کچھ خطیب حضرات بنو امیہ کے کچھ خطبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا نام لے کر خطبے میں تبرہ کرتے. اس سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے تاکیداً حکم دیا کہ
کہ یہ آیت خطبے میں شامل کی جائے، تب سے تقریباً پوری دنیا میں اس آیت پر، اس حکم پر عمل ہو رہا ہے، اور سلف صالحین کے مبارک دور سے آج تک جمعے اور عیدین کے خطبوں میں یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج اگر اس آیت کے مضمون پر ہم عمل پیرا ہوں تو معاشرے کی اخلاقی، سماجی اور معاشی حالت بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس آیت کی جامعیت کا اس بات سے اندازہ کیجئے کہ کئی سینئر افراد صحابہ اس آیت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دودھ شریک بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں۔ ابتدائی دور کے مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر مہاجرین صحابہ میں پہلے انتقال کرنے والے حضرت عثمان بن مظعون ہیں۔ خود بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں اسلام کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول نہیں کر سکا تھا۔ میں مسلمان تو ہوا تھا لیکن مجھے پورا شرح صدر حاصل نہیں تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وحی کی کیفیت جب طاری ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سانس مبارک کی قدرے آواز آنا شروع ہوتی، اور سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینے کے موتی چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم اطہر کا وزن نسبتاً بڑھ جاتا تھا۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اوپر دیکھا، پھر اپنی نگاہ نیچے کر لی، اور پھر وحی کی کیفیت سے آپ نکل آئے اور سلسلہ گفتگو شروع فرمایا۔ تو میں نے آپ سے اس کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبریل امین یہ آیت لے کے آئے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ اتنی جامع ترین آیت سن کر میں پورے شرح صدر کے ساتھ مسلمان ہوا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اقسم ابن سیفی اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کا تذکرہ اپنے ہاں انہوں نے سنا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں خود جا کر تفتیش کروں، احوال سے آگہی حاصل کروں، لیکن قبیلے کے لوگوں نے روکا کہ آپ سردار ہیں، آپ کا جانا اچھا نہیں، آپ 2 افراد کو بحیثیت نمائندہ روانہ کریں۔ 2 افراد آئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ آپ کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ جب یہ 2 رکنی وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2 سوال کیے، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا، انا محمد بن عبداللہ، اور
دوسرے سوال کے جواب میں فرمایا انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا خاص بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور مجھے جو پیغام دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ میں تمہیں سناتا ہوں، وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت سن کر دونوں بڑے متاثر ہوئے اور واپس جا کر اپنے سردار کو بتایا کہ ہم نے آپ سے 2 سوال کیے۔ پہلے سوال کا مقصد آپ کا نسب معلوم کرنا تھا، چونکہ عرب کو اپنے نسب پر بڑا فخر ہے اور وہ پشت در پشت اپنے نسب کو یاد رکھتے ہیں بلکہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ انہوں نے جو جواب دیا وہ مختصر تھا، جو اس بات کا اظہار تھا دراصل کہ مجھے اپنے نسب پر کوئی فخر نہیں، انا محمد بن عبداللہ۔ انہوں نے اپنے نسب کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کی، لیکن دوسرے سوال کا انہوں نے تفصیلی جواب دیا اور یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیت جب سردار نے سنی اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سب اس دعوت کو قبول کر لو جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے، کیونکہ اس آیت میں اتنا جامع ترین پیغام ہے۔ سردار نے کہا کونوا فی ھذا الامر رؤوسا ولا تکونوا اذنابا۔ دیکھو اس پیغام کو سننے کے بعد سردار بن کر پہل کرو اور آگے بڑھ کر دامن مصطفی سے وابستہ ہو جاؤ، پیچھے رہنے والے نہ بننا، کل قیامت کے دن تمہیں پہلے ایمان لانے والوں میں اللہ شمار فرمائے۔ چنانچہ یہ پورے کا پورا قبیلہ، اقسم ابن سیفی کا پورے کا پورا قبیلہ اس آیت کو سن کر مسلمان ہوا۔ مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، 45 سال انہوں نے قرآن کریم سنایا، لوگوں کو پڑھایا، 7000 عالم ان کے شاگرد، روس میں بھی گئے، ترکی میں 4 سال قرآن کریم پڑھایا، 12 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور وہاں قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے رہے حرمین شریفین میں بیٹھ کر۔ ہندوستان واپس آنے لگے تو فرمایا کہ بڑھاپے میں حرم شریف کو چھوڑ کر واپس جانے کو جی نہیں چاہتا، حرم شریف کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، مگر میرے سینے میں قرآن کا ایک پروگرام ہے، وہ موت سے پہلے ہندوستان کے لوگوں اور علماء تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے سینے میں قرآن کا ایک پروگرام ہے جو میں ہندوستان کے علماء تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اوروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت اسلام کا عالمی پروگرام ہے، یہ مسلمانوں کا فخریہ پروگرام ہے جو دیگر اقوام کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کو لے کر آگے بڑھو تو فلاح و کامرانی تمہارے قدم چومے۔ ولید ابن مغیرہ یہ قریش کا نمائندہ بن کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس آیا، بڑا سمجھدار اور دانا، کہ میں جا کر انہیں روکتا ہوں ان کے پروگرام سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور اسے اپنی عربی دانی پر بڑا فخر تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ جب یہ آیت پڑھ کے آپ نے سنائی تو واپس اس انداز میں پلٹا
کہ قریش نے دور سے ہی اس کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کے کہا اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلٹ کر اس نے قریش سے یہ کہا تھا واللہ ان لہ لحلاوۃ، اللہ کی قسم اس کے کلام میں ایک خاص مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطُلَاوَةٌ، اور اس میں ایک خاص نور ہے اور رونق ہے، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِقٌ، اور جس پیغام کو وہ لے کر نکلے ہیں اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں، وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کی شاخوں پر پھل فیوچر میں آئندہ وقت آنے والے وقت میں لگنے والا ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا کلام کسی انسان کا کلام نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ نحل کی اس آیت نمبر 90 کے پہلے حصے میں 3 مثبت اور دوسرے حصے میں 3 منفی باتوں کا ذکر ہے۔ مجھے یقین ہے آپ یہ گفتگو ساری غور سے سن رہے ہوں گے، آواز تو سب تک آ رہی ہے نہیں؟ اور دنیا میں کوئی اچھی یا بری بات ایسی نہیں ہے جو ان 6 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہ فرما دی ہو۔ 3 مثبت باتیں ہیں اور 3 منفی باتیں ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 کاموں کے کرنے کا حکم ہے اور 3 باتوں سے باز رہنے یا نہ کرنے کا حکم۔ کرنے کے 3 کام، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ پہلا کام عدل کرنا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو دینے کا۔ اب ذرا غور کیجئے، پہلا حکم ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور جذبات میں اعتدال اور انصاف کو پیش نظر رکھنا۔ میں پھر دہرا دوں، عدل کا مطلب یہ ہے کہ تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات اور جذبات اعتدال اور انصاف کے ترازو پر تلے ہوئے۔ کہیں کسی بھی جگہ افراط و تفریط نہ ہو، ظاہر و باطن یکساں ہو، اور اس کو ہم اللہ کے حبیب کے اس فرمان کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم کامل طور پر مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اوروں کے لیے پسند نہ کرو۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری عزت محفوظ ہو تو مجھے دوسروں کی عزت کی حفاظت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بددیانتی اور خیانت نہ کرے تو مجھے دوسروں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت محمد بن کعب قرظی سے عرض کیا کہ حضرت بھائی صاحب ذرا عدل کا مفہوم بیان کر دیجئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عدل کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم عدل کا دیا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، تاہم میں اس کا جواب ذکر کرتا ہوں۔
فرمایا عدل کا مفہوم یہ ہے، غور کیجئے، عدل کا مفہوم یہ ہے کہ کن لصغیر ابن، سبحان اللہ، معاشرے میں ہر چھوٹے کے لیے باپ کی طرح بن جاؤ، ہر چھوٹے کے لیے باپ کی طرح شفیق اور مہربان بن جاؤ، اور ہر بڑے کے لیے بیٹے کی طرح با ادب اور مؤدب بن جاؤ، کیونکہ ارشاد نبوی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات چل رہے ہیں اور ایک جوان کو دیکھا کہ بڑے میاں اور بڑوں سے آگے چلنے لگا، فرمایا ٹھہر جاؤ، پیچھے چلو۔ سلیقہ، ادب، احترام، فرمایا دسترخوان پر جب کھانا شروع کرو تو پہلے کسی بزرگ سے شروع کرواؤ۔ ہر چھوٹے کے لیے باپ کی طرح مشفق اور مہربان، اور ہر بڑے کے لیے بیٹے کی طرح با ادب، اور تمہارے جو ہم عمر ہیں ان کے لیے بھائی بن جاؤ، انہیں سگے بھائی کی طرح سمجھو، اور ان کے لیے ویسے ہی سوچو جیسے تم اپنے سگے بھائی کے لیے سوچتے۔ اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے فرد، اللہ اکبر، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے کہ المرء اکثر لاخیہ، انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ قوت اور اکثریت حاصل کرتا ہے۔ اور پنجابی کہتے ہیں پائی سجیاں باواں، اور صاحب روح المعانی نے ان کے اس قول میں یہ اضافہ کیا ہے وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاء، سبحان اللہ، وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاء، فرمایا عورتوں کے حق میں بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ ہر بڑی عورت کو ماں کے برابر سمجھو، ہر عام عمر عورت کو بہن کے برابر سمجھو، اور ہر چھوٹی عورت کو بیٹی کے برابر سمجھو۔ عرب میں آپ جاتے رہتے ہیں، وہ جب بھی کسی بڑی عمر کی خاتون کو بلاتے ہیں تو وہ یا خدیجہ کہتے ہیں، خدیجہ، یا خدیجہ۔ یا خدیجہ سے مراد کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المومنین میں بڑی عمر کی۔ آج بھی عرب میں یہ معمول ہے کہ جب کسی ایسی عورت کو جس کا نام معلوم نہ ہو بلانا ہو تو وہ کہتے ہیں یا خدیجہ، اور ہم عمر یا چھوٹی عمر کی خاتون کو عائشہ کہہ کے بلاتے ہیں، اور جس آدمی کا نام انہیں معلوم نہ ہو اسے محمد کہہ کے بلاتے ہیں آج بھی۔ یعنی میں حیران ہوں کہ ایک زمانہ تھا ساڑھے ہاں جو بچہ گاؤں میں جس کی شادی ہوتی تھی تو سارے کہتے تھے اے ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے، ساڑھے پنڈ دا جوائی ہے، اور بیٹی سارے گاؤں کی بیٹی۔ آج ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی رہ گئی؟ ہم اپنی قدروں اور اپنی روایات کو کیوں بھولتے جا رہے ہیں؟ بڑی عورت کو ماں کا درجہ، ہم عمر عورت کو بہن کا درجہ، اور چھوٹی عمر کی عورت کو بیٹی کا درجہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چار اصول ایسے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے دی۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیم میں یہ چار اصول بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور تمام آسمانی شریعتوں میں
تمام آسمانی شریعتوں کا لب لباب، خلاصہ، یہ 4 اصول ہیں۔ معاشرتی حوالے سے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے تو میں آپ کو کئی دفعہ یہ سب عرض کر چکا ہوں کہ اصول دین 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں مشترکہ رہے۔ لیکن جو معاشرتی حوالے سے اصول ہیں وہ یہ 4 انہوں نے ذکر فرمائے۔ پہلا، طہارت، پاکیزگی، جسمانی، روحانی، فکری بالیدگی۔ جسمانی طور پر، روحانی طور پر، سوچ اور فکر کے لحاظ سے انسان پاکیزہ ہو۔ دوسری وحی جو قرآن کریم میں اتری ہے، وہ قرآن کریم میں دوسری اتری جو وحی ہے وہ اسی پاکیزگی کے حوالے سے اتری ہے۔ پہلی تعلیم کے بارے میں اور دوسری طہارت کے بارے میں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، لباس بھی صاف ستھرا ہو، والرجز فہجر، اور ہر طرح کی آلائش سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ وہ فکری انحراف ہو، وہ سماجی ظلم اور زیادتی ہو، کوئی ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ طہارت پہلی، طہارت، پاکیزگی، جسمانی، روحانی، فکری بالیدگی۔ اور دوسرے، اثبات، انکساری، تکبر سے بچاؤ، عجز اور انکساری۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ میں زندہ رہوں مسکنتی حالت میں، اور دنیا سے رحلت کروں مسکنت کی حالت میں، اور کل میرا شمار ہو مسکین۔ یہاں مسکین کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، یہاں مسکین کا معنی ہے عاجز اور انکساری والا۔ پروردگار، میں تیرا عاجز بندہ بن کے رہوں، میرا شمار کل قیامت کے دن تیرے بندوں میں ہو۔ وہاں تیرے دربار میں متکبرین بھی آئیں گے، وہاں اقتدار پر غرور کرنے والا فرعون بھی آئے گا، نمرود بھی آئے گا، وہاں مال و دولت پر غرور کرنے والا قارون بھی آئے گا، وہاں بیوروکریسی کا نمائندہ حامان بھی آئے گا، جسے اپنے اقتدار پر اور اپنے عہدے پر غرور تھا۔ لیکن میرے اللہ، وہاں میں تیرے سامنے ایک عاجز بندے کے طور پر حاضر ہوں۔ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ دوسرا ہے عجز اور انکساری، جس کے ساتھ پھل زیادہ لگتا ہے اس کی شاخیں جھک جایا کرتی ہیں۔ آپ بیری کو دیکھیں، بیری کا پھل جب زیادہ ہوتا ہے اس کی شاخیں اتنی ہی جھکتی چلی جاتی ہیں۔ امرود کے پھل کے ساتھ، انار کے پھل درخت کے ساتھ، پودے کے ساتھ، درخت کے ساتھ جب پھل لگتا ہے تو اتنی شاخیں جھکتی ہیں کہ شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے نیچے ٹیکریاں رکھ رکھ کے ان کو بچاتے ہیں۔ معلوم ہوا پھل جب لگتا ہے تو عجز اور انکساری آتی ہے۔ سرو کے درخت کے ساتھ پھل نہیں لگتا، آپ دیکھیے اونچا چلا جاتا ہے۔ کھجور اگرچہ اونچی جاتی ہے لیکن پھل لگتا ہے، اس لیے اس کی شاخیں پھر بھی جھک جاتی ہیں۔ اخبار، انکساری۔ اور تیسرے، سماحت، رذیل اور گھٹیا اخلاق سے پرہیز اور پاکیزہ اخلاق کا اختیار کرنا۔ اور چوتھے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے عدل، انفرادی اور اجتماعی امور میں عدل، انفرادی اور اجتماعی امور میں عدل۔ عدل کے بارے میں آپ ذرا قرآن کریم کی ہدایات دیکھیں، قرآن کریم کی آیات ہماری رہنما ہیں۔
سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل پر مبنی فیصلہ کرو۔ سورہ انعام میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات کرو تو انصاف پر مبنی کرنا اگرچہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، حق پر مبنی گواہی دو اگرچہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں اور تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ ان یکونوا فقراء، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورہ مائدہ میں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر آمادہ نہ کرے اور نہ ابھارے کہ تم ان کے خلاف عدل کے خلاف فیصلہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمنی کیوں نہ ہو پھر بھی انصاف پر مبنی فیصلہ کرو، عدل پر مبنی فیصلہ کرو۔ اور عدل اور انصاف میں تھوڑا سا فرق ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، عدل میں دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں، غور کیجئے ذرا اس پر۔ عدل میں دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں، ایک ہے توازن اور تناسب کو قائم رکھنا، جو وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان و زمین کا نظام اس توازن اور تناسب پر مبنی ہے۔ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند کا نکلنا اور سورجوں کا اور چاندوں کا نکلنا، یہ کائنات کے سیاروں میں ایک توازن ہے، جس توازن کی وجہ سے دنیا برقرار ہے۔ اگر ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نظام، دنیا تباہ ہو کے رہ جائے۔ توازن اور تناسب کو قائم رکھنا ایک بات، اور دوسروں کو ان کا حق بے لاگ طریقے سے دینا۔ عدل کا لفظ انصاف سے زیادہ جامع ہے، فرق سمجھیے عدل اور انصاف کے درمیان۔ عدل کا لفظ انصاف سے زیادہ جامع ہے۔ انصاف باب افعال سے ہے، نصف کرنا، نصف کر دینا، یہ انصاف ہے، دونوں کو برابر دے دینا۔ انصاف کے لفظی معنی ہے دونوں کو برابر دے دینا، جبکہ عدل کا معنی ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق پورا اس کے سپرد کرنا۔ فریقین میں برابر بانٹنے کی بجائے ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہ ہے عدل۔ مثال کے طور پر اگر میراث تقسیم ہو رہی ہے تو سب وارثوں کو برابر دے دینا، یہ انصاف کہلائے گا۔ لیکن یہ انصاف ایک حوالے سے ظلم کہلائے گا، چونکہ یہاں عدل نہیں ہو رہا۔ عدل یہ ہے کہ بیٹی کا حق بنتا ہے جتنا اس کو دیا جائے، اور بیٹے کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور بیوی کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور ماں باپ کا جتنا حق بنتا ہے ان کو اتنا دیا جائے۔ یہ ہے عدل۔ اور عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان، یہ عدل کا ایک اور مفہوم ہے، میں چاہوں گا اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ عدل کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، یعنی اللہ کے حکم کو اپنے نفس کی خواہش پر مقدم رکھے، اللہ کے حکم کو نفس کی خواہش پر
مقدم رکھے، یہ عدل ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے، یعنی اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے بچائے کہ جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ عدل ہے۔ نفس پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالے، قناعت اور صبر سے کام لے، یہ دوسرا مفہوم۔ اور تیسرا مفہوم اپنے نفس اور اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرے، یعنی تمام مخلوقات سے خیر خواہی اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرے، کسی ادنا یا اعلیٰ معاملے میں کسی سے خیانت نہ کرے، اور کسی انسان کو اپنے قول یا اپنے فعل سے ظاہراً اور باطناً کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچنے دے، یہ مخلوق کے ساتھ عدل ہے۔ جب ہم ہر معاملے میں افراط اور تفریط کی راہوں کو میرے بزرگوں اور دوستوں چھوڑیں گے اور میانہ روی اختیار کریں گے تو یہ عدل ہے۔ اور بعض علماء نے عدل کی دو قسمیں اور کی ہیں، اس پر بھی ذرا توجہ ہو۔ ایک ہے عدل عقلی اور ایک ہے عدل شرعی۔ عدل عقلی یہ ہے کہ حسن سلوک کرنے والے سے اچھا برتاؤ ہو، اور جس نے ہم سے کوئی تکلیف دور کی ہے، ہم بھی دور رکھی ہے، ہم بھی اسے اذیت نہ پہنچائیں، یہ تو عدل عقلی ہے کہ جس نے ہم سے اچھا سلوک کیا ہے ہم بھی اس سے اچھا سلوک کریں، اور جس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہم بھی اسے تکلیف نہ پہنچائیں، یعنی دوسروں کے شر سے بھی بچے اور دوسروں کو ان کا اگر انہوں نے ہم سے بھلا سلوک کیا ہے تو ان کے ساتھ بھلا سلوک کریں۔ لیکن عدل شرعی کیا ہے؟ جو شریعت کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، معلوم کر کے ان کے مطابق سلوک کیا جائے، یہ عدل شرعی کہلاتا ہے۔ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العدل استواء السریرۃ والعلانیہ، عدل یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی عمل ایک جیسا ہو، تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی عمل ایک جیسا ہو۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ عدل ہے جس کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں۔ 7 آدمی جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، وقت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ ان 7 آدمیوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 7 آدمی یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے تلے لیں گے جس دن اللہ کے سائے کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، عادل سربراہ، عادل حکمران، کسی شعبے کا سربراہ، کسی ادارے کا سربراہ، کسی ملک کا، صوبے کا، شہر کا، بستی کا سربراہ عادل ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہو۔ جسٹس، عادل، فیصل کرنے والا، عدالتی سربراہ، کوئی بھی۔ دوسرے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی داغدار نہیں ہونے دی بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تیسرے رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، باہر جاتا ہے تو فکر کرتا رہتا ہے کہ اذان ہو اور میں مسجد میں جاؤں۔ وہ عربی کا مقولہ ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص،
اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ اب میں خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں خود گریبان میں جھانک کے دیکھوں۔ تیسرا وہ کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ چوتھے رجلان تحابا فی اللہ، دو ایسے آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اسی محبت کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی محبت کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوئے الگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس اجتماع میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خالصتاً اسی محبت کی بنیاد پر دور دور سے سفر کر کے اس مسجد میں آتے ہیں۔ تحابا فی اللہ، اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اور اگلا آدمی رجل دعتہ امرأۃ، یہ پانچواں آدمی رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا آدمی کہ جس کو ایک عورت حسن و جمال والی، مال و دولت والی گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوا اس تک تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، چھٹا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے خیرات کرتا ہے چپکے سے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ مراد یہ ہے کہ چھپ مخفی طور پر دیتا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ساتواں وہ آدمی جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں۔ حضور نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر موجود ہوں گے۔ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذات کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنی حکومت میں بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ انصاف کرنا آسان ہے، عدل کرنا، ماتحتوں کے ساتھ عدل کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اور جو ماتحتوں کے ساتھ بھی عدل کرتا ہے کل قیامت کے دن نور کے ممبر پر۔ ایک ہی بات آج مکمل ہو سکی، انشاءاللہ دوسری بات کا تذکرہ آئندہ خطبے میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔